تو بھائی اللہ میاں نے رحمانیت کو حرام قرار دے دیا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں جنگلوں میں لے جانا تھا، دنیا چھڑوانی تھی، تو یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں جب تم میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو تو مجھے یاد تو رکھو. کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیاشی تو کر رہا ہے، مجھے بھول رہا ہے، اور تم بھی کھا پی رہے ہو اور تم بھی مجھے بھول رہے ہو، تو تم میں اور کافر میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ 1 کروڑ روپے کما رہے ہو، آپ 6 کروڑ کماؤ بھائی. کیوں؟ نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. جس میں جسمانی طاقت بھی آ گئی، اکنامیکلی اور نالج کی طاقت بھی آ گئی. پڑھا لکھا مسلمان زیادہ کام کر سکتا ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یہاں مسلم بڑی اچھی ایک پوسٹوں پر ہیں، وہ بہت اچھی جو ہے نا کمپنیوں میں ایک اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے. خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا، مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اسلام طاقت چاہتا ہے. باقی نبی نے غربت والی زندگی کیوں اختیار کی، یہ ایک اشکال ہے جس کا میں کئی دفعہ بیانات میں جواب دے چکا ہوں. ابھی میں دوں گا تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا، میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ آپ سے دنیا نہیں چھڑوانا چاہتا. اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، مجھے یاد تو رکھو نا. اے اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں؟ اب یہ بات میری اب بس آخری ہے، کیسے یاد رکھنا ہے، اچھا انسان کیسے بننا ہے. تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو، بیگم سے مت پوچھو، ابا سے مت پوچھو، پڑوسیوں سے مت پوچھو، گوروں سے مت پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان. جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں اور انسان بن گیا، آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے، اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا. اللہ نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو ایک دم، فت کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا. لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی، یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے، یہ کسی ذات نے کیے ہیں. آنکھ خود نہیں بن سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا، تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی؟ تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا. کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے. جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے، پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا؟ پھر اللہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے. دوسری بات اللہ کیا کہتا ہے اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید. اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق. وہ میرا حق کیا ہے؟ پکار کے لائق، عبادت کے لائق صرف میں ہوں. صرف یا اللہ مدد چلے گا، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول. جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں کائنڈلی، یا ورنہ کسی ایئر ہوسٹس سے بیان کرواؤں گا. وہ اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا، ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی. اگر مجھے کوئی کہے مفتی صاحب بہت تمیز سے بیان کریں 1 کروڑ روپے ملیں گے، پھر دیکھو ذرا میری آواز بلند نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے، مگر آپ مشکل کشا حاجت روا نہیں. کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی، کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے. تو دیکھو میرے پاس ایک فالج زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں، علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے، وہاں بابا ہیں، وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا. آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو دن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو وہ قبر میں ہیں. ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے. میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ اس کو شکر ہے سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا میں نہیں جا رہا. میں نے کہا مسجد ہے بھائی، اللہ سے مانگو جا کے. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بہت بڑا جرم ہے، اس پہ بخشش نہیں ہے. اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا، ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد
عقیدہ رسالت، ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ قرآن نے حدیث نے بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ تیسری بات، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، آخرت پہ عقیدہ، ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، ہماری باڈی ختم ہوتی ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا، تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں، تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا، سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا، اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے۔ ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے پہلے بچے کی آنکھ، ناک، کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا۔ اب جب بچہ دنیا میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا۔ وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا، وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ یہ کس کا؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے۔ بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے، جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں۔ یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں۔ بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جلدی سے اب چاہ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں میں، اب مجھے کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے۔ تو زندگی کا آخری نہ ہو، یعنی اس سفر کا، آسٹریلیا کا۔ بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری، تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو، جب ہو جائے ما قدر اللہ، جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ٹینشن لینے کا۔ ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے۔ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے، میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا۔ تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا۔ تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا مجھے۔ تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی، اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے۔ خیر اب تو اللہ کا شکر ہے، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں۔ تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں۔ ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی، ہم اللہ کے غلام۔ و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا،
تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا, مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں, وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو کہاں ہے. کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے. بھائی صبر, فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو. رو رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے, یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو, پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ. چوتھا کام, اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, نماز. یقیمون الصلاۃ, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں, بھائی نماز کی ٹائم, وضو کر کے بیٹھو. جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے, ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں, تو مجبوری ہے, قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو, لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے, واجب ہے, اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی کی اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, سفر بھی ہے جنگ بھی ہے, وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ, اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا, مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے, اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے, تو تم وہیں جہاں بھی رخ ہو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ, اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے, مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم, تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے, جمعے میں مسجد میں آئیں تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے.
یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کو تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے, ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی, بچی پردہ کرے گی. ماں پردہ نہیں کرے گی, بچیاں پردہ نہیں. وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی ہے دو چار جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز, اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا, وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا, کسی کا حق نہیں دباتا, ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا, اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہونا, سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر, جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں, گورے ہیں, ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے, کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے, بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی, یہ جھنڈا پکڑ, یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی, لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے, وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا, لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا, بھاگ کے آئے تھے, فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے, وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے. کیوں معاہدہ؟ مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 کھرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں نا یار. کیریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودی و عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار, $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے.
تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کریکٹر کو فوکس نہیں کیا.